امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرت اللہ من الخلق ابی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے بہترین جو ہستیاں ہیں اللہ نے وہ مجھے والدین عطا کیے ہیں۔ ثم امی فانا ابن الخیرتین، اور میں بہترین ہستیوں کا بیٹا ہوں۔ اور آگے امام حسین فرماتے ہیں من لہو جد کا جد فی الورا، آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نانا عطا کیا ہے کسی اور کے پاس ایسا نانا بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر ہے تو کوئی سامنے لائے، وقع شیخی، اور کسی کے پاس میرے پیر جیسا پیر ہو تو وہ بھی سامنے لائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا ابْنُ الْقَمَرَيْن، میں قمرین کا بیٹا ہوں، مطلب شمس و قمر کا بیٹا ہوں۔ اور امام حسین فرماتے ہیں فاطمۃ الزہراء امی و ابی، آپ فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ میری والدہ محترمہ ہیں، اور میرے والد مولا علی شیر خدا قاسم الکفر ببدر و حنین، فرمایا میرے والد مولا علی شیر خدا بدر و حنین میں اسلام کے لیے لڑنے والی ہر جنگ کے اندر میرے والد محترم نے کفر اور ظلم کے نظام کو اور ظالموں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، فرماتے ہیں اہل بیت آپ سے محبت کے لیے ہمیں مودت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اور من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت آپ سے محبت کا ایک یہ بھی ہے کہ جو بندہ ہو مسلمان کلمہ حضور کا پڑھے اور آپ پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں اذا نحن فضلنا علیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فإننا، فرماتے ہیں کہ جب ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو جو صحابہ کے کہتے ہیں ہم صحابہ کے نام لیوائیں اور اہل بیت سے وہ بغض رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم شان ایسی بیان کرتے ہیں کہ ان کے دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں فضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ، فرمایا جب ہم سیدنا ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اہل بیت کے جو نام لیوا ہیں، اور کوئی صحابہ کو بھونکتا ہے جب صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے دھوں نکال کے رکھ دیتے ہیں ہم۔ اور فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو مولا علی کا ذکر کرتا ہے وہ رافضی ہے، جو صحابہ کا ذکر کرتا ہے وہ ناسبی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اگر علی سے پیار کرنا رافضیت ہے تو مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں، اور صدیق اکبر سے پیار کرنا اگر ناسبیت ہے تو مجھ سے بڑا ناسبی بھی کوئی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، خود خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیاں، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ الحمدللہ ہم امام زین العابدین کے ماننے والے ہیں، جو طریقہ اہل بیت کے ساتھ کربلا والوں کے ساتھ محبت کا امام زین العابدین نے اپنایا، ہم وہی طریقہ اپنا کر اسی طریقے پر چل کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ امام حسین کی محبت کی آڑ لے کر آڑ بنا کر جو لوگ حسین کے نام پر غلط کام کر رہے ہیں، جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی اس کے بعد کئی سال امام زین العابدین زندہ رہے نا، اس دنیا پہ تشریف فرما رہے نا۔ جو لوگ آج امام حسین کا نام لے کر صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، امام حسین کی محبت کی آڑ بنا کر غلط کام ہو رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جو کام تم کر رہے ہو، کیا امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے اس میں سے ایک کام بھی کیا؟ جب انہوں نے نہیں کیا تم کون ہو؟ وارث تو ہوئے ہیں نا حسین کے،
جسمانی بھی روحانی بھی، امام زین العابدین۔ وارث تو وہ ہیں، طریقہ تو وہی ہونا چاہیے جو بیٹا بتائے۔ امام زین العابدین نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کا ذکر کرنا ہے، لیکن یہ تو نہیں جو آج کل ہو رہا ہے، یہ تو امام زین العابدین نے نہیں نہ کیا۔ طریقہ تو وہی جو اہل بیت کا تھا، الحمدللہ اسی طریقے پہ کھڑے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کہنا یزید پہ لعنت بے شمار، یزید مردہ آباد، آسان ہے؟ کیا قبر سے یزید اٹھائے گا آپ کو پوچھنے کے لیے؟ وہ نکل کے آئے گا بھی کیڑا بندہ جڑا میرے خلاف گل کر رہے ہیں؟ کوئی کہے گا؟ آئے گا وہ؟ آسان ہے یزید، مرے ہوئے یزید پہ لعنت بھیجنا، مرے ہوئے یزید کو منافق کہنا، مرے ہوئے یزید کو لعنتی کہنا، مرے ہوئے یزید کو کافر، دجال، کذاب کہنا، دین دشمن کہنا، وہ مرے ہوئے یزید کو کہنا آسان ہے۔ اصل حسینیت یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو یزید کے نقش قدم پہ چل رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بھئی یزید زانی تھا، کیا پاکستان کے حکمران زانی نہیں ہیں؟ انہوں نے اڈے نہیں بنائے ہوئے۔ اچھا یزید شراب پیتا تھا، جو اسمبلیوں میں ایم این اے ایم پی اے بیٹھتے ہیں انہی میں سے ان کے ایک ایم این اے نے، جمشید دستی نے ایم این اے اور ایم پی او کے گھروں سے باہر شراب کی بوتلیں اٹھا کر دکھائی ہیں کہ پاکستان کے ایم این اے، وزیر اعظم سارے شرابیں پیتے ہیں۔ یہ تمہارے لوگوں نے گواہی دی۔ یزید شرابی تھا تو یہ نہیں ہے، وہ زانی تھا یہ نہیں ہے، وہ فاسق تھا یہ نہیں ہے، وہ فاجر تھا یہ نہیں ہے، وہ مسجدوں کی بے حرمتیاں کرتا تھا یہ نہیں کرتے، یہ مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو سیل کر دیتے، وہ مسجدوں کے اندر گھسا کہ یہ بوٹوں سمیت مسجدوں میں نہیں گئے، انہوں نے مسجدوں میں جا کر تاش نہیں کھیلے، انہوں نے ادھر مسجد کی بے حرمتی نہیں کی۔ اگر یزید نے کی ہے تو انہوں نے بھی تو کی ہے۔ اگر یزید کا نام بیٹھ کر تم ممبر پر بیٹھ کر کہو کہ یزید لعنتی تھا تو عمران جو اس کے اور ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی تو لعنتی ہے۔ یزید قرآن کا پکا حافظ تھا، جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ حسین نے تو پکے حافظ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، تم تو ان کو ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑے ہو جن کو دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ حسین نے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جو سر پہ پگڑی رکھتا تھا، تم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کھڑے ہو جو ٹوپی بھی نہیں پہنتے۔ حسین تو اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جو نمازیں بھی پڑھاتا تھا، کبھی کبھی تقریر بھی کرتا تھا، جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا۔ حسین کو کہا ہاتھ دے دو، نہیں دیا۔ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں دین کا بھی نہیں پتا، ختم نبوت کے غدار بھی ہیں، ناموس رسالت کے غدار بھی ہیں۔ یہ تو بات نہیں ہے نا کہ یہاں حسین کے نام پہ تقریر کر لینا پھر کہنا ہم حسینی ہیں، یہ حسین کے نام پہ جلسہ کر لینا اور دعویٰ کرنا حسینیت کا، حسین کے نام پہ بریانی پکا لینا دعویٰ کرنا حسینیت کا، حسین کے نام پہ حلوہ بانٹ دینا اور دعویٰ کرنا حسینیت کا، حسین کے نام پہ دلیم پکا کے بانٹ دینا، سوئیاں بنا لینا، کھیر بنا لینا، لنگر بنا لینا، سبیل چلا لینا، پانی پلا دینا، جامع شری والا پلا دینا، یہ سب کر کے دعویٰ کرنا ہم حسینی ہیں، یہ حسینیت تو نہیں ہے۔ حسینیت تو یہ ہے کہ امام حسین کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، امام حسین جو سیرت بتا کر گئے اس سیرت پر چلا جائے، جو سیرت راستہ دے کر گئے اس راستے پر چلا جائے، اس راستے کو چھوڑ کر پھر گئے حسینی ہیں۔ امام حسین کی کسی نے تعلیم پر، تعلیمات پر عمل کیا ہے، امام حسین کی سیرت پر اگر کسی نے عمل کیا ہے، ہم نے اس پاکستان میں اپنی زندگی میں ایک ہی شخص دیکھا تھا جس کا نام تھا خادم حسین رضوی۔ آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی۔ میرا ایک سوال ہے بحیثیت مسلمان تمام لوگوں سے، یہ مسجدوں کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر سیاسی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں،
مسجد توڑے پیو دی ہے، مسجد تو اللہ رسول کی. ہاں مسجد کے اندر وہ لکھو جو رب نے فرمایا ہو، اس کے محبوب نے فرمایا ہو، ہمیں کوئی اختلاف نہیں. اس سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، یہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ. کس صحابی کا فرمان ہے؟ اہل بیت میں سے کسی کا فرمان ہے؟ امام صاحب کا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، امام ربانی کا ہے، اعلی حضرت کا ہے. اگر سیاسی بات کرنے سے پرہیز کیا جائے تو سیاسی کو بھی مسجد میں آنے سے پرہیز کیا جائے، اس کو بھی نہ آنے دیا جائے، اس سے بھی مسجد کو دور کیا جائے جس کی وجہ سے یہ لفظ بنے. تو اس کو کیوں آنے دیتے ہو؟ جب وہ گند آ سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں تم؟ اس لیے یہ باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا کر گئے ہیں. ہم جس راستے پر کھڑے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہی کام امام حسین نے ہمیں بتایا ہے. ہم حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولویوں آپ مسجدوں میں بیٹھے رہو، باہر نہ نکلو، میدان میں نہ آؤ. ریاست کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے، حکومت کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے، حکمرانوں کے پیچھے چلنا چاہیے، جو حکمران ہیں ان کی ماننی چاہیے. تو بتاؤ امام حسین کیوں آئے تھے پھر؟ اگر ریاست سے ٹکر لینا ناجائز ہے تو حسین نے کیوں ریاست سے ٹکر لی یزید کی؟ اگر ریاست والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ناجائز ہے تو یزید کی ریاست سے حسین نے یزید کی ریاست کی آنکھوں میں آنکھیں کیوں ڈالی؟ امام حسین اپنی دربار گنبد خضراء پہ بیٹھ کر احتجاج ریکارڈ کروا دیتے. ہم حسین کے خلاف ہیں، ہم یزید کے خلاف ہیں، ہم اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم پر امن لوگ ہیں، ہم باہر نہیں آتے، ہمارے پاس دربار ہے، ہم درباروں پہ بیٹھ کر چلے کاٹنے والے ہیں. حسین نے یہ کام نہیں کیا، دعا نہیں کی کہ یا اللہ یزید کو تباہ و برباد فرما. جب دیکھا دین پر مشکل وقت آیا، اوپر ظالم بیٹھا ہے، اوپر زانی ہے، اوپر شرابی ہے، دین دشمن ہے، خائن ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، امام حسین میدان کربلا میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جا بسے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. وہاں جا کر ڈیرا لگایا، اس کی حکومت کو للکارا، اس ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. تو ہم بھی تو حسین کے غلام ہیں، ہم نے بھی تو وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہیں. کبھی کبھی آ ہی جاتے ہیں ہم بھی. ہم جی بات غلط ہو تو بتاؤ بھی. یہاں بیٹھ کر میں کہوں یزید پہ لعنت، تسی بھی کہہ دینا واہ واہ بے شمار، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. بھئی وہ تے مردہ ہو گیا جڑے اے یزید بیٹھے نہیں نہ کنے اکھیں رکھا وانیاں. اگر امام حسین کے ہوتے ہوئے قرآن کو آگ لگتی خاموش رہتے؟ حسین کے ہوتے ہوئے مسجدوں سے سپیکر اتر جاتے خاموش رہتے؟ اللہ اکبر پابندی لگتی خاموش رہتے؟ میچوں کے لیے، کرکٹ میچ کے لیے مسجدیں بند کی جاتی، حسین خاموش رہتے؟ مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ، کشمیر کی بیٹیوں کے ساتھ مسجدوں میں زنا کیے جاتے، حسین خاموش رہتے؟ برما کی بیٹیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھائے جاتے، حسین خاموش رہتے؟ ہم کیوں خاموش ہیں؟ اگر حسینی ہو تو بولو، اپنی اپنی حسینیت کا حق ادا کرو، اپنے اپنے حسینی ہونے کا حق ادا کرو، آواز اٹھاؤ. صرف نام لینے سے حسینی کردار ادا ہو جاتا ہے؟ صرف نام لینے سے حسینی بن جاتا ہے بندہ؟ نہ حسینی کردار پر عمل کرنے سے حسینی بنا جاتا ہے. خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کر تو دیکھ. امام حسین کے ہوتے ہوئے مندروں کی تعمیر ہوتی، اگر حسین خاموش نہ رہتے تو پھر کیوں ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ اگر حسین کے ہوتے ہوئے پاکستان میں مندروں کی تعمیر ہوتی تو بتاؤ
امام حسین خاموش نہ رہتے تو ہم کیوں خاموش ہیں؟ حسین کے ہوتے ہوئے سینماؤں کا افتتاح ہوتا اور افتتاح کے اوپر دعائیں مانگی جاتی سینما کے لیے۔ اگر حسین خاموش بیٹھتے تو نہ بیٹھتے تو ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ پاکستان کے وزیر سینما کا افتتاح کر رہے ہیں، افتتاح کے بعد دعا ہو رہی ہے یا اللہ سینما میں برکت پاؤں، پریس کانفرنس ہو رہی ہے کیا کہ بھئی اب اللہ رسول کے فضل سے پاکستان میں سینما بنے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا، حسین مجھ سے ہے میں، کبھی سنے حضور نے کسی اور کے بارے میں کہا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ حضور آپ کے بارے میں بھی یہی کہیں؟ چاہتے ہیں؟ حضور نے جو حسین کو کہا حسین مجھ میں سے ہے میں خود سے ہوں، کیا حضور کے امتی بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس لائن میں کھڑے ہوں؟ یہ لفظ حضور ہمارے لیے بھی کہیں، حضور کا ارشاد ہے، پھر اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں حضور نے پہلے بتائی ہیں، حدیث ہے حسین امیتی وارمی اور حسین کی لائن میں کھڑا ہونا ہے، اس حدیث پر چلنا ہے، اس حدیث میں کھڑا ہونا ہے، ان لفظوں میں کھڑا ہونا ہے، حضور کے اس فرمان میں کھڑا ہونا ہے، تو اس کے لیے کچھ شرطیں میرے آقا نے خود بتائی ہیں۔ کیا؟ حضرت قاسم مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت قاسم بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اعاذک اللہ من امارۃ السفہاء، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور میری آنے والی امت کو بے وقوف اور نااہل حکمرانوں سے بچائے۔ حضور نے کہا یہ لفظ، آگے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وما امارۃ السفہاء، یہ بے وقوف حکمران کیسے ہوں گے، کون ہوں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوں گے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، حضور نے ارشاد فرمایا بے وقوف حکمران وہ ہوں گے جو میرے راستے پر نہیں چلیں گے، میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، میرے طریقے پر نہیں چلیں گے، میری اقتداء نہیں کریں گے۔ یزید نے کی تھی، سنت پر عمل کیا تھا، حضور کے راستے پر چلا تھا، تو حسین آئے اس کے مقابلے میں، تو آج اگر اس راستے پر کوئی اور چلے تو ہم کیوں نہ آئیں اس کے مقابلے میں؟ حضور نے کہا میری سنت پر عمل، یہ بھی تو نہیں کر رہے، کیا حضور کے راستے پہ حکمران کھڑے ہیں، حضور کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ حضور تو حکمرانوں کو بتا رہے ہیں نا حکمران کیسے ہوں گے اور کیسے نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے مسلمانوں کے حکمران تو ان کو کیسا ہونا چاہیے حضور نے یہ بھی بتایا، اور امت کا بھی بتایا اگر حکمران اچھے ہوں تو ان کا ساتھ دینا، اگر حکمران اچھے نہ ہوں ان کا ہاتھ پکڑنا، ظلم نہ کرنے دینا۔ حضور نے ہر کلمہ پڑھنے والے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا وہ میرے طریقے پر نہیں چلیں گے، یکذبون و یظلمون، وہ جھوٹ بولتے ہوں گے، وہ ظلم کرتے ہوں گے، یہ ظالم بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، یہ دو نشانیاں بھی ان میں موجود ہیں۔ حضور نے جو فرمایا تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، اس نے تو ہونا تھا جو حضور نے کہہ دیا۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو جھوٹے ہوں گے، وہ جو ظالم ہوں گے، ہاں حضور نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ کون کون کھڑے ہوں گے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اچھا جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ ان کی لائن کون سی ہوگی، قیامت والے دن وہ کس لائن میں کھڑے ہوں گے، حضور نے یہ بھی بتایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم وأعانہم علی ظلمہم، کچھ لوگ اس وقت ان ظالموں کے پاس، ان جھوٹوں کے پاس، ان کمینے حکمرانوں کے پاس چل کر جائیں گے، ان کے گھروں میں داخل ہوں گے، ان کے دفتروں میں داخل ہوں گے، جہاں وہ رہتے ہوں گے ان کے پاس وہ ان کو بلائیں گے، وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کلمہ تو میرا پڑھتے ہوں گے لیکن حمایتوں کی، ظالموں کی حمایت کرتے ہوئے ان کے پاس چل کر جائیں گے اور ان کو جا کر کہیں گے تم سچے ہو۔ حضور نے فرمایا ہوں گے وہ جھوٹے لیکن ان کو کہیں گے تم سچے ہو۔ آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا وہ ان کے ظلم میں ان کی
معاونت بھی کریں گے. یہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو بندہ ان ظالموں کے ساتھ کھڑا ہے وہ ان کا معاون ہے. جس بندے نے ان کو ووٹ دے کر طاقت دی ہے، کرسی پر بٹھایا ہے، وہ اس کرسی پر بیٹھ کر جو ظلم کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، دین کے ساتھ دشمنیاں کرتا ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، نبی کی ختم نبوت کے ساتھ غداری کرتا ہے، ناموس رسالت کے ساتھ غداری کرتا ہے، جس بندے نے ووٹ دے کر اس کو طاقت دے کر اس سیٹ پر بٹھایا ہے، وہ اس کے ظلم میں اس کے بعد شامل ہے. حضور نے فرمایا، آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ. حضور نے ارشاد فرمایا نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا آگے، حضور نے فرمایا وَلَا يَعِدُ عَلَيَّ حَوْضِي. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کو میرے حوض کوثر پہ جب پانی پینے میرے پاس آئیں گے نا، کلمہ تو میرے پڑھتے ہوں گے، میرا پڑھتے ہوں گے، دنیا میں حمایتی ظالموں کے ہوں گے، زانیوں کے ہوں گے، شرابیوں کے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا ان کو فرشتے حوض کوثر پر نہیں آنے دیں گے، ان کو دھکے دیں گے. چلو دنیا میں جب نبی کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، آج کیا کر رہے ہو؟ آج بھی ظالموں کی لائن میں کھڑے ہو، ابلیس کی لائن میں کھڑے ہو. یہ تو حضور نے ان کے بارے میں بتایا، کیا ہمارے بارے میں بھی بات حضور کر گئے؟ کبھی کچھ لوگ کوئی حق والے بھی آئیں گے، لبیک والے تو نام ہے نا، حضور تو ایک نشانی بتا دیا نا، حضور نے نشانی بتائی نا. آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَاذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. کچھ تو ہوں گے جو ظالموں کو سچا کہیں گے، ظالموں کو عاشق کہیں گے، ظالموں کی حمایتی ہوں گے، ظالموں کے نعرے لگائیں گے. میرے آقا نے فرمایا کچھ ایسی بھی اس وقت میرے امتی ایسے ہوں گے غریب، طاقت نہیں ہوگی، ہوں گے ظاہری طور پر کمزور، لیکن وہ ان ظالموں کو ظالم کہیں گے، ان زانیوں کو زانی کہیں گے، شرابیوں کو شرابی کہیں گے، جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے، ان کی حمایت نہیں کریں گے، ان کے ظلم میں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ اب جو حسین والی لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے نا، حضور نے شرط پہلے لگا دی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو حسین والی لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے وہ اگر وہ میرا کلمہ پڑھتا ہے، دل زانی کے ساتھ کھڑا نہ ہو، شرابی کے ساتھ کھڑا نہ ہو، کسی بدماش کے ساتھ، دین دشمن کے ساتھ، کسی بھی نبی کی ختم نبوت کے غدار کے ساتھ، ناموس رسالت کے غدار کے ساتھ کھڑا نہ ہو، ان کی مخالفت کرے. وہ کھڑا ہو تو حسین والی لائن میں کھڑا ہو. پھر حضور نے اس کے لیے آگے یہ جملے ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا جو ظالموں کو ظالم کہیں گے، جھوٹوں کو جھوٹا کہیں گے، ان کے ظلم میں کھڑے نہیں ہوں گے. فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. وہ مجھ میں سے ہے، میں ان میں سے. قرآن میں فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب مرنے کے بعد زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ کلام کریں گے. یہ بولیں گے کس کس کے لیے اٹھتے تھے؟ ہمارے ہاتھ نہ کسی بڈیرے کے لیے ہیں نہ کسی سردار کے لیے ہیں، ہمارے ہاتھ رسول اللہ کے لیے ہیں. جب بھی اٹھاتے ہیں اپنے آقا و مولا کے لیے اٹھاتے ہیں، جب بھی اٹھاتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وڈیروں کے ہاتھ روکنے کے لیے اٹھاتے ہیں.
ظالموں کے گریبان پکڑنے کے لیے اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاتھ کسی ظالموں کے ساتھ نہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حسین بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. بتائیں نا، امام حسین نے عباس علمدار شہید ہوئے کربلا میں، علی اصغر شہید ہوئے، اون محمد شہید ہوئے، ابو بکر بن علی شہید ہوئے، ابو عمر بن علی شہید ہوئے، عثمان بن علی شہید ہوئے، ابو بکر بن حسن شہید ہوئے. مولا علی نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا. امام حسن نے بھی ابو بکر رکھا، عمر رکھا. اور کربلا میں صحابہ بھی شہید ہوئے، اہل بیت میں سے بھی شہید ہوئے، تابعین بھی شہید ہوئے. حسین نے علی اصغر کا لاشا دیکھ کر دین نہیں بیچا. تو اور میں چائے کی پیالی پر دین بیچ کر حسینیت کے دعوے کریں. حسین نے تو عباس کے بازو دے کر بھی اپنا ہاتھ کسی غدار کے ہاتھ میں نہیں دیا. تو اور میں سڑک اور نالی کے پیچھے اپنا ہاتھ دے کر حسینیت کے دعوے کریں. حسین نے تو ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی کا خون دیکھ کر دین کا سودا نہیں کیا. اور تو اور میں چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین میں کو بیچ کر کہیں ہم حسینی ہیں. یہ تو منافقت ہے. یہ کون سی دعویٰ ہے حضور کی غلامی کا، حسین کی غلامی کا؟ حسین جب مقابلے میں آئے، ان کے یزیدی مقابلے میں آئے، کتنے ہزار لشکر تھی؟ 22,000. اور یہاں کربلا والا بھی بتا دیتا اب تک تو شہید ہوئے نا، تعداد تو 144 کے قریب ہیں، 40 کی ہیں، 44 کی ہیں، 150 بھی آپ کر لے چلے. امام حسین جب آئے نا مقابل میں، اور وہ خاندان میں اہل بیت، تو سامنے یزیدی لشکر میں جب دیکھا نا تو وہ ڈر گئے. انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ بندے زیادہ بھیجو، فوج اور بھیجو. اس نے کہا بھی 22,000 تم ہو، وہ تو چند ہیں، پھر کس لیے؟ اس نے کہا سامنے علی کی اولاد کھڑی ہے، یہ ایک ایک ہزاروں کے برابر ہے، اور مدد بھیجو. وہ تو صدیاں پہلے حسین تھے، علی کی اولاد تھی، حسین کا خاندان تھا. ہم نے تو نہیں دیکھا کچھ تو دیکھا، ہم نے تو سنے، ہم نے خاندان اہل بیت کی شجاعت تو نہیں دیکھی، ہم نے علی کے خون کی شجاعت تو نہیں دیکھی. حسین کی شان کیا ہے، ان کی شجاعت کیا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھی، سنی ہے. صدیاں پہلے حسین نے وہاں بتایا کہ یزید کو ایسے للکارنا ہے، ہزاروں کے مقابل تیر کھا کے دشمن کے سامنے نیزے تلواروں کے سامنے کھڑے ہو کر جھکے نہیں. وہ تو تھے صدیاں پہلے، صدیوں بعد حسین کے غلاموں 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 کے غوث پاک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے صدیوں بعد آیا خادم حسین. خون ادھر بھی اوان ہے، علی کا ہے. صدیاں پہلے حسین ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، صدیوں بعد حسین کی نگاہ سے حسین کا فیض یافتہ فیض آباد میں بیٹھ کر 32,000 کی FC رینجر پولیس ان گولیوں اور شیلوں کے سامنے بھی حسینی کردار ادا کرتا ہوا ہمیں نظر آیا. آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی جب تک سورج چاند رہے گا. جب چاند سورج بھی نہیں ہوگا، رضوی اس دن بھی ہوگا. آج بھی میرے بابا جی دی، عہدہ بھی میرے بابا جی دی. ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ رضوی تو بریلی سے شروع ہوئے ہیں. کدھر سے شروع ہوئے ہیں؟ کدھر سے شروع ہوئے ہیں؟ بریلی سے. بھی کیسے؟ بھی جب سے امام محمد رضا خان آئے ہیں یہ اس دن سے رضوی شروع ہوئے ہیں. میں نے کہا تو نے پڑھا نہیں؟ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اس دن سے شروع ہوئے ہیں جب سے اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضوی سے مراد کوئی کسی کی ذات تو نہیں ہے، رضوی سے مراد تو رسول اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے. اللہ جو اس راستے پر کھڑا ہوا اعلیٰ حضرت بریلوی کے جو صحابہ کے وہ رضوی ہے. بے شک بے شک.
اس لیے اپنے آپ کو بدلیں. ہمارا مطلب، ہمارا مقصد کوئی ذات کا نہیں ہے. ہمارا ان حکمرانوں سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہماری دشمنی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے. ہمارا پیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے. بے شک. بہ جاؤ جی، بہ جاؤ. اسی جنہاں دا کام کرنے ہیں، مالک بڑا دینے ہیں پیسے. اے تسی رکھ لو، کسی اور نو دے دینا. اللہ سلامت رکھے تانوں. بس بس دعا کر دیتی کرو. بس بس جزا. بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری حسینیت. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اللہ کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین. یا بس بس اللہ مہربانی مہربانی. نہیں بس اینا چیزاں پیچھے نہیں. یعنی حیدر 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 ہر صحابی یا نبی جنتی. بھئی تانوں ساڑھے نال اختلاف ہے، حیدر نال تے نہیں ہے، حسین نال تے نہیں ہے. واہ 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 واہ. تے پھر نعرہ تے وال کر کے لاؤ نا. حیدر 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 حیدر. کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا کربلا کا شاہ حسین. یا حسین. واہ 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 واہ. یہ پیسے جنہیں دا اسی کام کرنے ہیں، مالک بڑا ہی دینا. ہائے اسی لگے نہیں ہیں. اللہ تانوں ہور دے وے. علماء دی خدمت کیتی کرو، لیکن ساڑھے کنو اثر ایک گل نہیں ہوندی. وہ پھر توجہ ہٹ جاندی ہے، وہ سارا ختم ہو جاندے، مزہ ختم ہو جاندے. اصل تے ایسی قوم نو سمجھانا ہے. مقصد یہی ہے حضور دا دین آ جاوے، اور کوئی ذاتی مقصد نہیں. اوتھے حسین گئے سن یزید دے مقابلے دین بچان واسطے. اسی بھی صدیاں بعد حسین دے درد ادنا جہاں کتے ہاں، اسی بھی کچھ نہ کچھ تے کرنا ہی ہے نا. حسین دے نقش قدم تے چلنا تے ہے نا. اے تے گل نہیں. وہ کہندے ہیں نا علامہ اقبال، رمز قرآن از حسین موختیم، زیاتش او شولہا اندوختیم. اقبال کہندے ہے سانو اگر قرآن سمجھ آیا، قرآن دی گہرائی اگر سمجھ آئی ہے، قرآن دیاں رمزاں اگر سمجھ آئی ہیں سانو، تے علامہ اقبال بہ جاؤ بھائی بہ جاؤ کی ہو گیا. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر سانو قرآن دیاں رمزاں اگر سمجھ آئی ہیں، اگر سانو یہ چیزاں قرآن دا ترجمہ و تفسیر اگر سمجھ آیا ہے، تے حسین دی وجہ تو آیا ہے. بے شک. زیادت شعو شولہ ہان دوختیم. اقبال کہتے ہیں جڑے ساڑھے اندر شولے ہیں نا، شولے اے جڑے ساڑھے جذبات ہیں، اے جڑی بے باک ہو کے اسی گل کر رہے ہیں، اسی کسی کنوں نہیں ڈر دے. اقبال کہندے ہیں ساڑھے اندر کچھ نہیں ہے. جڑی کربلا حسین نے آتش عشق دی آتش جلائی سی، سانو بھی اتھو کچھ نہ کچھ شولے لبن. اس نور چو سانو بھی کوئی تھوڑا جہاں حصہ ملے ہے، تاں اسی انج کر کے گل کر دے. بھئی جیندے پیچھے وڈیرے دا ہاتھ ہوئے یار، او سر چاہ کے جی سکتا ہے. جس دے پیچھے ایم این اے دا ہاتھ ہوئے، او سر چاہ کے جیوے، سینہ چوڑا کر کے جیوے. ایم پی اے دا ہاتھ ہوئے، او انج کر کے جیوے. وڈیرے سردار بدماش دا ہاتھ ہوئے، او انج کر کے جیوے. تے جیندے پیچھے حسین دا ہاتھ ہوئے، او انج کیوں. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. او انج کیوں کری، انج سرتلے کیوں کرے، او بھی تے انج کر کے جیوے. بھئی تو ایم این اے ہے تے میں تے محمد عربی دا غلام ہاں. ایم این اے صاحب تسی ساڑھے کانے ہو، اسی تواڈے کانے تے نہیں نا. واہ 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 واہ. پاکستان دا ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر سیاسی لیڈر اور پاکستان دا ہر طاقتور جڑا کوئی کرسی تے بیٹھا ہے، وہ ساڑھا کانا ہے، اسی او دے کانے نہیں ہاں. اگر وہ عمران خان دی حکومت آوے، وہ ساڑھے کنوں ٹیکس لیندہ ہے، اسی کدی انہوں کنوں ٹیکس نہیں لائے. بس تسی میری گال سنو، بچے ہو بچے، او اللہ، او بہ جاؤ، او بہ جاؤ. کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی. اس وجہ تو او یار لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
کو پیسہ کتوں آتا ہے اسی دیالی لیندے نہیں اگر کہیے تو سارے ساڑھے ہوتے سٹن لگ جان گے ایک کوئی گل ہے ایک اسی انہاں دا کام کردے ہیں جنہاں دا کام کردے ہیں کوئی مربیاں دے مالک نہیں پوری دنیا دے مالک ہوئی ہے جی مولویوں کے پاس پیسہ کہاں سے میں ہے کہ بھئی تو کاروبار کریں 10 لاکھ دا پلاٹ لویں دے تیرا 10 سال بعد 1 کروڑ دا ہو سکتا ہے تے ساڑھا نہیں ہو سکتا میرے والد صاحب آج تو 8 سال پہلے پلاٹ لیا وہ 8 لاکھ روپے دا اچھا وہ ہوتے مکان بھی بنایا کرایہ دی مدد اسی 20 لاکھ کما بھی لیا ہے ہوں 70 لاکھ دا بھی ہویا ہے ہوں میں جو ویچ کے 70 لاکھ دا اور پلاٹ لواں لوگوں نے مولویوں کے پاس پیسے پہنچ کر اسی اتنے پلاٹ لیا گجرا والے 10 مرلے دا وہ ہوں ویچے وہ 40-50 لاکھ روپے دا وہ مولویوں کے پاس بھئی تیرے کاروبار رب برکت پا سکتا ہے ساڑھے کاروبار نہیں پا سکتا تینوں رب رزق دیندا ہے تے سانوں نہیں دیندا اسی لگے ہاں سانو تو لوارث سمجھا ہویا ہی ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اسی انہیں دے منگ اسی ٹیکس دینے ہیں میں نو دے پیٹرول دا اسی دینے ہیں پیسے اسی دینے ہیں MP نو ٹول ٹیکس اسی دینے ہیں انہوں نے ٹکٹاں دے پیسے کون دین دی ہے ساڑھے ٹیکساں دی وجہ تو اے پھر دن اے سانو بدماشیاں دکھان چھڑ جان ہاں ساڑھا لنگر توڑا پیو امریکہ بھی بند نہیں کرا سکتا اور توڑے ظالمہ دا ہاں یہ نہیں کروا سکتا ساڑھا جڑا لنگر گنبد خضرات آ رہے ہیں پوری دنیا دیا طاقتاں بھی مل کے ساڑھا لنگر نہیں بند کرا سکتے لیکن انہاں ظالمہ دا بند کرانا سی آ رہے ہیں لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی اسی لوارث نہیں ہیں بے شک ساڑھے پیچھے حسین ابن علی کھڑے ساڑھے پیچھے تو مراد لوگ سمجھ دیں بھی پیچھے بھی اللہ معاف کرے بھی اگے ہیں تو نعوذ باللہ کوئی گستاخی ہو گئی نا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ساڑھی ہوندے پچھو رہنمائی واسطے ساڑھی کانڈ ہوتے انہوں نے ہاتھ ہے بھی تگڑے ہو کے کام کرو تھی توڑے نال یہ پیر میر علی شاہ صاحب ویسے ایک گل یہ بھی ہے پیر صاحب دی گل تو یاد آ گئی گل سید تے پھر یہ ہو جہاں ہوئے نا تاجدار گول پیر سید میر علی شاہ حسینی خون اے حسینی میشہ نا جس تے پیر میر علی شاہ چلے تسی جڑا نا مرزائی دی لین تے چل کے کبو بھی اسی بھی میر علی شاہ دے مننا لیں مرزائیاں دی حمایت کر کے انہاں نال اٹھے انہاں نوں بڑے بڑے عہدیاں تے بٹھا کے تسی کہو اسی وارث ہاں انہاں دے تسی وارث نہیں اسی وارث ہاں پیر میر علی شاہ صاحب دے لوگ سانو ممبر ہوتے بیٹھ کے کہنے مولوی صاحب اس کو بھی جواب دیں اس کو بھی جواب دیں انہوں بھی جواب دیں بھئی ساڑھے کو لیٹا پہلا ٹائم نہیں ہے کہ جاہلہ نو اسی جواب دئیے ہاں نبیان دے وارثن علماء سرکار دا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء نبیان دے وارث کون ہیں علماء عقلے او نہیں جڑے حکمرانہ کنو پیسے لے کے دین بیچن او نہیں حضور نے خود فرمایا لا 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 میرے آقا نے فرمایا میری امت دے علماء حکمرانہ کنو پیسے لے کے دین نہیں بیچن گے نہیں بیچن گے نہیں بیچن گے جڑے ویچ رہن او علماء نہیں ہیں حضور نے فرمایا بے شک بے شک یہ ساڑھی ڈیوٹی لگی ہے لیکن گل یہ ہے کہ ساڑھے آقا دا فرمان ہے کدی تسی سنے ہیں بھئی میں ڈاکٹر دے خلاف نہیں ہاں جیڑا ڈاکٹر محمد عربی دا غلام ہے میرے سر دا تاج ہے میں وہ دی جتی بھی چاہن واسطے تیار ہاں لیکن گل سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں لوگ ڈاکٹران دیا گلیں جا کے بھی ڈاکٹر جو دین سمجھان بہنن لوگ بھی ہوتے کنو سمجھ دیں تو میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں سرکار نے نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر ورثۃ الانبیاء گیا حضور ڈاکٹر انبیاء دے وارث ہیں حضور نے فرمایا علماء حضور نے فرمایا انجینئر نبیان دے وارث ہیں فرمایا حضور نے اسی پھر کس جاہل دے نال گل کریے جڑا جاہل ہے رب نے سانو قرآن وچ کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رب نے فرمایا انہوں نے لنگنے ہوتے جاہل ہیں جو تسی گل کرو گے انہوں نے اور گند پانا ہے چپ کر کے بچا کے سلام کر کے جاؤ گل ہی نہیں کر انہاں فتنیاں تو محفوظ ساڑی دے دعا ہے اللہم لا تفتننا بعد امیر المجاہدین یا اللہ سانو امیر المجاہدین تو بعد فتنیاں تو محفوظ رکھ ہر فتنے تو
قرآن نو اگ لگی نہیں بولے کوئی، نبی دی گستاخی ہوئے نہیں بولے، ختم نبوت دے ڈاکا پیا نہیں بولے، اون سانو دین سمجھان گے، او بے کے سانو دین سمجھان گے۔ علامہ اقبال کہندے ہے یہی بہتر کہ یہ الہیات میں الجھا رہے اور مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ آدھے کتاب اللہ دی تعویلات او ایک ہوئے او ایک ہوئے او ایک ہوئے، سانو کی لوڑ کے او ایک کہندہ ہے، او کی کہندہ ہے، او مولوی کی کہندہ ہے، او پیر کی کہندہ ہے، او 2 نمبر کی کہندہ ہے، او بدماش کی کہندہ ہے۔ اسی یہ ویکھنا ہے داتا صاحب کی کہنے، اسی ویکھنا ہے صدیق اکبر کی کہنے، اسی ویکھنا ہے فاروق اعظم کی کہنے، عثمان غنی کون کی کہنے، مولا علی شیر خدا کی کہنے، امام حسن ابن علی کی کہنے، امام حسین ابن علی کی کہنے، امام زین العابدین کی کہنے، امام ربانی کی کہنے، غوث اعظم کی کہنے، امام احمد رضا خان بریلوی کی کہنے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ بس میں گل مکان لگا، بس نماز بھی پڑھنی ہے، جنہوں نے کدی نہ پڑھی ہوئے آج انہوں نے بھی نماز یاد آ رہی ہے، بھی 5-10 منٹ ہوتے ہو گئے۔ مولا علی کو ایک بندہ آ گیا نا، آپ دی مؤذن سی، کہنا مولا علی دی مسجد دا مؤذن اذان دے کے وہ ٹائم تھوڑا ہوتے ہو گیا نماز دا، وہ آ گیا، انہوں نے کہا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا، کینوں آ رہا ہے، کہہ رہا ہے علی ہوں مولوی نے جو آ کے کوئی دسے بھی نماز دا ٹائم ہو گیا، بھی مولوی نے پتا تیرے پتا بھئی دیکھو نا، اسی ڈاکٹر نال گل کریے بھی دوائی اے نہ لکھی کر، پرچی اے نہیں لکھنی، اے لکھنی ہے، وہ ساری گل منے گا؟ ڈاکٹر اپنے لیول والے بندے نو بھی جڑا ڈاکٹر ہوئے گا وہ دی گل پھر بھی مان لے گا کہ یار چلو اے کوئی کہہ رہے اس نسخے فائدہ ہوگا۔ انجینئر نو اسی کہیے کہ بلڈنگ انج نہیں بنانی، وہ سنے گا ساڑی، وہ کہے گا بھی بلڈنگ میں انجینئر دسے بھی ہوں مولوی جو میں انجینئرنگ سمجھان میں تو کی سمجھ، اسی زمیندار نو کاشتکار نو کہیے کہ بھی بیج انج پانا ہے انج کرنا ہے، وہ ساڑی سنے گا، وہ کاشتکار دی سنے گا نا، بھی جڑا وہ دے نال دا زمین واندا ہے وہ مولویوں دی سنے گا، تو پھر اسی نہ جاہلاں دی کیوں سنیے؟ ساڑا مدے مقابلے تسی کوئی لاؤ دین دا ہوئے، ساڑے وڈیاں دے پیچھے کھڑا ہوئے، اسی کی غلطی کرو تو سانو دسے، وہ جڑا ہوئے جاہل ہو دی اسی وہ دے نال بیٹھے کو دی گل ہی کیوں کریے؟ ساڑا لیول ہی نہیں ہے اسی انہاں دی گل کریے، اسی انہاں نو اپنے مدے مقابل سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ دے جاہل نال کی گفتگو۔ مولا علی شیر خدا بندہ کیا کہ اذان تو ہو گئی، نماز دا ٹائم اوڑا اتے ہو گیا، ہون علی نو نماز سکھا رہے، کم از کم انہاں دا مقام تابی تے ہے نا، جنہیں صحابی نو ویکھیا ہوئے تابی آ گئے مولا علی کو، جناب نماز دا ٹائم ہو گیا، آپ نے فرمایا 5-10 منٹ یا تھوڑا ہی وقت اور گزریا، پھر آ گئے حضور نماز دا ٹائم ہو گیا، بھی نماز دا ہی کہہ رہے کوئی اور دی گل نہیں، لوگ کہہ رہے مولوی تین نماز دا ہی کہہ تو اسے بھی ایڈا تو مینوں پتہ ہے تسی جے نمازاں یہ نمازاں تے تسی صرف نمازاں پڑھن نال نہیں، حضور دی عزت دی گل تے نبی دی ہو رہی ہے، جنہوں اس سانو پتہ ہے بھی کہڑے تک ٹائم ہے، کہتے تک مولا علی کو پھر تیجی باری آ گیا، اے سنو علی دی زبان، مولا علی کو آ گیا، انہوں نے کہا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو مولا علی نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا حاذ القلب یعلمنا السنہ، فرمایا ہوں ایک کتا سانو حضور دیا سنتاں سکھائے گا، اے علی دا جواب، اس ویلے تو دین دی گل ہو رہی ہے، گل سانو پتہ ہے بڑے بڑے لوگ ٹائم ویکھن لگ جانے، گھڑی ویکھن لگ بھی سانو پتہ ہے بھی کیڑے ویلے تک نماز ہے، کوئی ایڈی گل تے انہاں دی ہو رہی ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن کہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اسر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، رسالت کل امامت کل سیادت کل ولایت کل حکومت کل، اعلیٰ حضرت فرمانے امامتاں بھی انہاں دیاں، سیادتاں بھی انہاں دیاں، قیادتاں بھی انہاں دیاں، امامت بھی اتھو ٹوری، قیادت بھی اتھو ٹوری، سیادت بھی اتھو ٹوری، اگر حکومتاں ٹوریاں تے وہ بھی اتھو ٹوریاں، حکومتاں دے بھی ایمان میرے آقا دے، او میرے آقا مولا، پھر اعلیٰ حضرت بھی سیاسی ہو گئے، انہوں نے کہا امامت کل سیادت اصالت کل امامت کل سیادت کل ولایت کل حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے،
اس وجہ تو آؤ حضور دے دین دی طرف، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اسلام پڑھاؤ، حضور دی محبت دیو۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، میری محبت، میری آل دی محبت، قرآن دی محبت۔ اسی سکھائی، اسی بایو پڑھن واسطے 8000 بھریا، کیمسٹری پڑھن واسطے 10,000 بھریا، انگلش پڑھن واسطے 8000 بھریا، اسی ہزاروں روپے انگریز دی تعلیم واسطے بھرے، کدی مفت قرآن پڑھن بھی سیدھا کرن گئے ہیں کہ قرآن بھی لفظ بھی سیدھے کر لئیے۔ اس وجہ تو اپنے آپ نو جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ بس انہوں نے کہا جی بس وہ گل کر کے اجازت، آج وہ کہنے جی ماما بیٹیاں میں بیٹھے ہیں، بس ماما بیٹیاں واسطے یہی پیغام ہے، اپنے پتروں دی تربیت اچھیاں کر لیں، اپنی اولاد دی تربیت۔ علامہ اقبال کہندے ہے کہ ہن ہنگامہ آرزو سرد، کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد، بتوں کو میری لادینی مبارک، کہ ہے آج آتش اللہ سرد۔ اگر ماما ویکھنیاں چاہنیاں کہ اسی کہدے رستے ہوتے چلیے دے او سیدہ طیبہ طاہرہ دے رستے ہوتے چلیں۔ سیدہ پاک نے اپنے پتر حسین نو تیار کیتا، موقع آوے سر دے دینی پیچھے نہ ہٹیں۔ تے اے ماما بیٹیاں بھی حسین ابن علی دی والدہ نو ویکھیں، جن کہاں چل نہ دیکھا مہربان نے، انہاں دے سر دے دوپٹہ چند سورج نہیں ویکھے، اسی تے ساڑیاں دیاں نال کی ہو رہا ہے اسلامیہ یونیورسٹی دے اندر۔ اے میں تانوں دساں، اسلام آباد یونیورسٹی دے اندر ایک پروفیسر لگے بڑی اچھی پوسٹ ہوتے، کوئی 19ویں 20ویں سکیل دے ہوتے۔ وہ دوست انہیں میرے نہ رات بیٹھا سی تے رات میں نے دسن لگا، وہ کہندا ہے وہ ہن اچھی پوسٹ تے گیا نا، انہیں اپنے گھر والے نو کہا، انہیں کہا میری شادی کسی یونیورسٹی دی پڑھی ہوئی لڑکی نال نہیں کرنی۔ اچھا خود یونیورسٹی پڑھ کے آیا ہے، خود یونیورسٹی لگے ہے، لیکن کوئی ہوئے گا غیرت مند ماں دا پتر، انہیں ویکھے ہوئے گا اتھے بھی جو دھیاں نال ہو رہا ہے۔ یہ تے بہاولپور دی ایک یونیورسٹی تواڈے سامنے آئی ہے، میں تانوں ایک گل سچی دس رہا کہ ساڑھے بہاولپور دے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ حجے حیا موجود ہے، بھی وہ بیک ورڈ علاقہ ہے، اتھے تک حالی ترقی نہیں پہنچی۔ اللہ محفوظ رکھے، اگر بھی یہی چلو، اگر کوئی اللہ اس تو پہلے اس بہاولپور نو محفوظ رکھے بے حیائی تو، لیکن گل یہ ہے کہ بے حیائی حالی اتھے پہنچتے پہنچتے 5-10 سال دیر نے جتنی بے حیائی۔ اچھا وہ ایک یونیورسٹی ہے اتھے تھوڑی بے حیائی ہے، ملتان دی یونیورسٹی وہ نالوں وڈی ہے، اس دے اندر اس تو بھی ود کے کام ہونے۔ میں تانوں صحیح دس رہا اور ہے اے وہ جڑا کیڑا وزیر رہا ہے پی ٹی آئی دا، وہ جڑا اتوں کے پی کی دا ہے، نہ پی ٹی آئی دا وزیر رہا ہے، وہ جڑا ہن ڈھکے ہویا بھی ہے محمد علی، اے او دا بیان ہے۔ محمد علی نے خود کھڑے ہو کے اسمبلی بیان دیتا ہے، انہیں کہا پاکستان دی ہر یونیورسٹی دے اندر شراب دے چرس چل دی ہے، شراب بھی پینے بچے دے چرس بھی پینے، نشہ کر دیں، شیشہ پینے، آئس پینے۔ یہ تے او دا بیان ہے، یہ تے ایک یونیورسٹی سامنے نہیں ہے، وہ بھی کیوں آئی ہے؟ طارق بشیر چیمے دا پتر او دے وچ آیا ہے، انہیں پتر نو بچان واسطے کسی ہور نو اگے کر کے پھسوا دیتا بھی میرا نہ یہ تو گل ایک یونیورسٹی ہے، تسی ملتان جا کے دیانتداری نال اگر کھنگالو اس تو وڈا گند نکلنا ہے اتنے، تسی لاہور دی یونیورسٹیاں جا کے پھر پرولو اس تو زیادہ گند نکلنا ہے، اس تو اگے جا کے تسی اسلام آباد دی یونیورسٹی کھنگالو اس تو زیادہ گند نکلنا ہے۔ اس وجہ تو اپنی ماواں بیٹیاں اللہ تعالیٰ اگر تانوں بیٹیاں دی تین دا انہاں دی کوئی حفاظت کرو۔ اسی اپنی اکھاں نال ویکھدے ہیں یار لنگدے ٹپدے یونیورسٹیاں دے اگے پیو ماں اپنی اولاداں نوں ہاسٹل چھوڑن جانن، سونا یوریا دیاں بوریاں کپڑے رکھ کے جانن، سادے ایڈے ہونن، وہ بیچاریاں کول پیسہ سونا یوریا دے بورے، اور پھر ویکھے اسی وہی بچیاں جنہاں دے پیو ماں چٹیاں داڑیاں کر دین کما کما کے، وہ پھر سونا یوریا بوری دی کے گئی، پھر انہیں پرس لیا، پھر پینٹ لئی، وہ پینٹ پا کے جا رہی ہے یونیورسٹی۔ اس وجہ تو ساڑھے سامنے سیدہ طیبہ طاہرہ دی سیرت ہے، جنہیں پتر نو تیار کیتا دین تے پیرا دینا ہی، اے نہیں تیار کیتا کہ پیسہ کمانا ہی، دنیا داری کرنی ہی، گھر چلانا ہی، کیا نہیں دین تے پیرا دینا ہی دیتا۔ پھر اسی پترہ نو کیوں نہیں تیار کر رہے؟ علامہ اقبال کہنے کون ہنگامہ آرزو سرد، کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد۔ اقبال کہندے مسلمانہ دیاں آرزواں ٹھڈیاں پہ گئی ہیں، وہ سوچاں ٹھڈیاں ہو گئی ہیں، جڑے ماما دعا منگ دیاں سن، یا اللہ میں نو پتر دے، سیدنا صدیق اکبر دا غلام بڑھاواں گی، فاروق اعظم دا غلام بڑھاواں گی، عثمان غنی دا، مولا علی دا غلام بڑھاواں گی، حسین ابن علی دا غلام بڑھاواں گی، صلاح الدین ایوبی دا وارث بڑھاواں گی، محمد بن قاسم دا وارث بڑھاواں گی، طارق بن زیاد دا وارث بڑھاواں گی۔ اقبال کہندے وہ آرزواں ہونا
نہیں رہی، سوچا نہیں رہی، ٹھڈ پہ گئی ہے ہن یا اللہ پتر دے دبئی بھیجاں گی، شیخاں دے اٹھ نوائے گا، اوتھے انہاں دے مزدوریاں کرے گا، ریال کما کے آئے گا، ایتھے کوٹھی بڑھائے گا تے اسی بھی بڑے ہو جائیں گے۔ یا اللہ پتر دے امریکہ بھیجاں گی، اوتھے ڈالر کمائے گا، انگریزاں دے کتے نوائے گا، انہاں دے لیٹرین صاف کرے گا۔ ایک تلخ حقیقت ہے، میں کوئی انہاں دے مخالف نہیں جڑے بچے ساڑھے باہر کما رہے ہیں، مجبور ہیں، اس دے واسطے پہلے امت دے بڑیاں نو کھڑا ہونا پینا ہے، پیو ماں نو کھڑا ہونا پینا ہے، اولاد دی تربیت کرنی پینی ہے، حق واسطے کھڑا ہونا پینا ہے، انہاں نو قرآن پڑھانا پیندا ہے۔ اگر امریکہ دی غلامی نال پیسہ ملتا ہے، امریکہ دی نوکری دے اندر ڈالر مل دیں تے قرآن دی نوکری دے غلامی دے اندر نہیں ملے گا پیسہ۔ اگر ABC روٹی دے دیئے تو قرآن دے لفظ روٹی نہیں دے دیئے، اسی اور رب دے بھروسہ چھڑ دیتا ہے، اسی توکل چھڑ دیتا ہے۔ واپس آؤ حضور دے دین کی طرف واپس آؤ، اپنے بچیاں کی تربیت کرو۔ یہ نہیں کہ اسی انہوں نے اتنے پاکستان میں رکھی، انہاں ظالموں کو نجات دی مانگی، انہاں ظالموں کو ہٹانا ہے، اتنے کوئی محمد ایک غلام حکمران بیٹھا فاروق اعظم دے ہونا۔ بس آخری گل، سیدنا فاروق اعظم کوئی دنیا ایک ایسی شخصیت ہے جڑے سورج یا کے جاگ پا کے جمدے سورج کے ہمیں آپ کھڑا رکھے۔ اے واحد سیدنا فاروق اعظم ہیں، دنیا میں سورج میں بیٹھے انہاں دی آنکھیں میں ہون لگی ہیں۔ سیدنا سیدنا فاروق اعظم سورج میں بیٹھے سن، سورج کی آنکھیں میں ہون لگی۔ ایسا حکمران، اے مسلمانوں دے حکمران، تسی بھی اپنے آپ کو بدلو، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ حضرت عمارہ نے جو پتر کی تربیت کی تھی وہی تربیت کرو۔ حضرت خلاد آپ کے پتر شہید ہو گئے، جو آئے نا صحابہ انہوں نے کہنے لگے کہ تانوں پتر دے افسوس نہیں ہویا، آپ باپردہ ہو کے بیٹھے ہیں، حیا موجود تے صحابہ نے کہا کہ بڑا پتر بھی شہید ہو گیا، گھر والا بھی شہید ہو گیا، خاندان دے لوگ شہید ہو گئے، کوئی رو پٹو کوئی جنت کر، انہوں نے چادر رکھی ہوئی اپنے سر تے بالکل پردہ کیتا ہویا۔ تے صحابہ نے کہا کہ تسی رو نہیں رہے، مطلب ہے کوئی رو نہیں رہے، کوئی پردہ بھی کیتا ہویا، کوئی کانوں نہیں۔ حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ میں پتر کھویا ہے، حیات نہیں نہ کھویا، میں اپنا گھر والا کھویا ہے، کوئی حیات نہیں نہ کھویا، اور میں ایک پتر تے پیڑے تے ہونا ہی ہونا ہے، دسو حضور دا کی حال ہے۔ اسی وہ کرتی ہے، اسی انہاں دے ساڑیاں ماما ہو سکتے، انہاں دے رستے ہوتے سکھونا ہے، اپنے پتران کی تربیت کرنی ہے، انہاں کو ختم نبوت دے بارے دسنا ہے۔ میں تو ایک گل دس دے، میں ایک والدہ دی 1953-54 دے اندر نا ایک گھر دے اندر جو ختم نبوت دا معاملہ چلا پھر صحیح عام ہونے لگے تے سارے بزرگوں نے آواز چاہی، ایک گھر دے اندر ایک گھر والا جڑا سی وہ مزاحیاں نال اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تو شروع، ہن ماں پریشان بھی پریشان بھی کی کریے، پتراں نوں ختم نبوت تو بچائیے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اثر غلط نہ ہوے، سارے پتر غلط راستے نہ ٹر پاویں۔ اس ماں نے دعا منگن چھوڑ دی کر دی، یا اللہ میرے پتراں نوں میرے گھر نوں ختم نبوت دا پہرے دار بنا، اے مرزیت نوں بچا، مرزیت نوں بچا۔ انہاں نوں ہور تے کچھ آنا نہیں سی، آدما نہیں سن، تبادلہ نہیں سن، انہوں نے ہر نماز بعد پتراں نوں نال بٹھا لینا، بچیاں نوں نال بٹھا لینا، کہنا پتو پڑھو حضرت محمد آخری نبی ہیں، حضرت محمد آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، مرزائی کافر ہے۔ ہر نماز بعد اپنے پتراں نوں تسبیح پڑھاندی ہے، وہ آتا وہ بی بی پتر جوان ہو گئے، اماں ٹر گئی، سارے بہن بھی اماں نے ایک رات کٹا خواب دیکھا، ایک ہی رات نوں سب نے کٹا خواب دیکھا کہ اماں جڑی سی جنت دے وچ ایک تخت تے بیٹھی، پیچھے ہوگا پکے ہوتے آواز دے رہی، میں پوچھیا ساڈے سی پوچھیا اماں جی اے کیویں؟ انہوں نے فرمایا پترو جڑا بچپن دے اندر تانوں ختم نبوت دی تسبیح یاد کروائی سی نا، رب نے اس وجہ تو مینوں بخش دتا۔ تاجدار ختم نبوت، اپنے بچیاں نوں تربیت کرو، انہوں نے حضور دا وفادار بناو، حضور دی ختم نبوت دے بارے دسو، قرآن پڑھاو، اسلام پڑھاو، عزت تاں لبنی۔ انگریزی دے وچ عزت نہیں، قرآن دے وچ عزت ہے۔ او بندہ نہ مرد ہے جڑا عمران خان واسطے آواز تے چاہندا ہے، انہوں عمران خان دی غیرت ہے لیکن قرآن دی غیرت نہیں، او نہ مرد ہے جنہوں نواز شریف دی غیرت ہے لیکن نبی دی ختم نبوت دی غیرت نہیں، او نہ مرد ہے۔
جنوں زرداری دی غیرت ہے تے نبی دی ناموس دے دین دی اسلام دی غیرت نہیں، او نہ مرد ہے۔ مرد او ہے جنوں قرآن دی عزت دی قدر ہے، جنوں قرآن دی غیرت ہے، جنوں نبی دی ختم نبوت دی غیرت ہے، ناموس رسالت دی غیرت ہے، دین دی غیرت جن دے اندر موجود ہے، او اس وجہ تو آؤ حضور دے دین دی طرف ہون زوردار تسی نعرہ لاؤ، پتہ لگے محمد عربی دے غلام بیٹھے ہیں، اے مسجد ہلے زوردار نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین۔ اصحابی وبارک وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، روح کو تڑپا دے۔ ہم بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے ہوگر کو پھر وسعت سہارا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت ہے جو چاند کو شرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب دے صدقے ساڑھے سارے دی خیر فرما، سانو ساریاں نو حضور دا پکا سچا غلام بنا۔ یا اللہ سانو سارے نو امام حسین دے مشن دے رکھ، استقامت نال کھلون دی توفیق عطا فرما، حق دا علم بلند کرن دی توفیق عطا فرما۔ کربلا دے شہیدان دا صدقہ یا اللہ سانو سارے نو امام حسین دا وفادار بنا۔ یا اللہ جس وقت اسائیں دنیا تو رخصت ہوئی ہے ساڑی زبان دے کلمہ شریف جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ابھی اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد فوری نماز ہوگی۔ 22 اگست بروز منگل بعد نماز عشاء مدیالہ چنڈا کے اندر قبلہ شاہ صاحب کا بیان ہوگا۔ تمام احباب شرکت فرما کر ثواب درین حاصل کریں۔